بس فرق اتنا ہے کہ کل میدان کربلا میں جو امام پر ظلم ہوا تھا وہ تلوار سے ہوا تھا، وہ نیزے سے ہوا تھا، وہ برچھے سے ہوا تھا، وہ بھالے سے ہوا تھا۔ آج بھی امام مظلوم ہے، آج بھی امام پر ظلم ہو رہا ہے، آج قلم سے ظلم ہو رہا ہے، آج تحریر سے ظلم ہو رہا ہے، آج تقریر سے ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں بھی آپ کو اس نظریے کے لوگ مل جائیں گے کہ کوئی کہے گا شربت نہ پیاؤ، سبیل مت لگاؤ، یا ایسا ہے ویسا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت امام حسین کے نام پر خرچہ کرتا ہے تو تمہارا سینہ کیوں پھٹتا ہے؟ ارے ہم جس در کے بھکاری ہیں ہم اسی کے گیت گاتے ہیں۔ اگر تم کو یزیدیوں سے محبت ہے تو تم یزید کے نام کا کھچڑا بناؤ، سبیل لگاؤ، شربت پلاؤ، ہمیں منع کرنے نہیں جانا ہے۔ ہمیں امام حسین سے محبت ہے، ہم امام حسین کا کھچڑا لگائیں گے، ہم سبیل لگائیں گے، ہم شربت پلائیں گے۔ اور اگر تمہارا نظریہ یہ ہے کہ ہم سبیل کے بہانے، ہم شربت کے بہانے، ہم پانی کے بہانے، ہم لنگر کے بہانے، ہم جلسے جلوس کے بہانے کہ ان کا بائی کاٹ ہو جائے گا تو حسین کا تذکرہ مٹ جائے گا، یاد رکھو جب دمشق میں رہنے والا یزید فنا کے گھاٹ پر اتر گیا اور ذکر امام کو نہ مٹا سکا تو صبح قیامت تک اب دنیا کا کوئی یزیدی امام کی عظمت اور ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ جو یزیدی بھی ذکر امام کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ فنا کے گھاٹ اترے گا۔ امام کا ذکر کل بھی تھا، امام کا ذکر آج بھی ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر سعادتین، یاد حسین، نعرہ تکبیر۔ تو گھٹانے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ آپ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ بچا، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ نبی کو تھا تو بچا نہیں لیا، بچا نہیں لیتے، بچا نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں حسین وہاں بھی بچے تھے، حسین آج بھی بچے ہیں، حسین بچے رہیں گے۔ ارے بچے نہ ہوتے تو بیٹوں کا نام حسین ہوتا کیا، بچوں کا نام غلام حسین ہوتا کیا؟ آج دیکھ ہمارے گھروں میں حسین ہے، آج دیکھ ہمارے مکانوں میں حسین ہے، آپ دیکھ ہمارے دکانوں میں حسین ہے، آپ دیکھ ہمارے سینوں میں حسین ہے، آپ دیکھ ہمارے گھروں میں حسین ہے، آپ دیکھ ہمارے علاقوں میں حسین ہے۔ حسین کل بھی بچے تھے، حسین آج بھی بچے ہیں، حسین قیامت تک اسی طرح بچتے رہے گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھٹانے نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ ظلم ابن سعد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ اکبر۔ آج چونکہ بڑا وقت ہو گیا اور اتنی تفصیل نہیں بیان کرنی، 7ویں تاریخ گزرتی ہے، 8ویں تاریخ آتی ہے، 8ویں تاریخ گزرتی ہے، 9ویں تاریخ آتی ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، مدینہ میں رہنے والے، مدینہ کی بہاروں میں پلنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ زہرا کی آغوش میں پلنے والے آج کربلا کے لگو دک میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں صبح کا وقت ہے، محرم کی 9 تاریخ ہے، امام عالی مقام اپنے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں۔ اسی عالم میں یزیدی لشکر حملہ کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے۔ فوراً سیدہ زینب آتی ہے اور کہتی ہے بھیا بھیا اٹھو اٹھو۔ امام عالی مقام اٹھے اور کہنے لگے بہن تم نے ہم کو جگا دیا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام انک تروح الینا۔ اے بہن ابھی میں سو رہا تھا، سوتے سوتے نانا جان میرے پاس تشریف لائے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے شہزادے گھبرا نہ، تو ہمارے پاس آنے والا ہے، مجھے لگتا ہے میری شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ بہن رونے لگی۔ آپ نے فرمایا رو نہیں، یہ تم پر مصیبت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا ناصر ہے۔ دیکھا کہ یزیدی لشکر قریب چلا رہا ہے، حضرت عباس آئے جو علمدار ہے، اللہ اللہ، اور آ کر کہنے لگے حضور یزیدی آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے کہا رکو
تو اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں. تو حضرت عباس نے کہا 100 جان سے قربان عباس اپنے امام پر. امام میرے ہوتے ہوئے آپ جائیں گے, آپ بیٹھے میں جاتا ہوں. آپ آگے بڑھے, حضرت زہیر بن قیم بجلی کو لیا, حضرت حبیب بن مظاہر کو لیا, حضرت عباس گئے, یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے. پوچھا بتاؤ کس غرض سے آنا ہوا؟ تو یزیدی کہتے ہیں کہ یا تو یزید کی بیعت کر لو اور یا تو پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عباس کہتے جلدی مت کرو, ہم اپنے امام سے پوچھ لیتے ہیں, جیسا وہ کہیں گے ویسا ہم کریں گے. اللہ اللہ, حسین کبھی بھی نمازی نہیں ہو سکتا, ایک حسینی کبھی قرآن سے دور نہیں ہو سکتا, ایک حسینی کبھی استغفار سے دور نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. ایک دن امام علی مقام کے پاس حضرت عباس آئے اور کہا حضور یہ لڑنا چاہتے ہیں. امام نے کہا بس ایک دن کے کہہ دو, مہلت دے دے, کل جس طرح چاہو گے ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اے آقا حسین آپ کس لیے ایک دن مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو امام پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ بظاہر اپنی زندگی کے آخری دن, دنیاوی زندگی کے آخری دن, اور تھوڑا سا نماز پڑھ لیتا ہوں, اور تھوڑا قرآن پڑھ لو, اور تھوڑا اللہ سے مانگ لو, اور تھوڑا استغفار کر لو, اور تھوڑا مناجات کر لو, اور تھوڑا رب سے باتیں کر لو. ایک دن اور مانگنا چاہتا ہوں. اے مسلمان, اس سے سمجھ میں آتا ہے جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا, جو حسینی ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا, جو حسینی ہوگا وہ جوانی نہیں ہوگا, جو حسینی ہوگا وہ دغاباز نہیں ہوگا, جو حسینی ہوگا وہ مکار نہیں ہوگا, جو حسینی ہوگا وہ فریبکار نہیں ہوگا. اگر آپ یہ بتائیے امام علی مقام نے یزید کو کیا کہا تھا؟ یہ کافر ہو گیا ہے, کیا مشرک ہو گیا ہے, کیا یہودی ہو گیا ہے, کیا نصرانی ہو گیا ہے, کیا مجوسی ہو گیا ہے, کیا یہ سورج کی پرستش کرنے والا ہو گیا ہے؟ کیا حسین نے کہا تھا؟ نہیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ یزید یہودی ہے, نصرانی ہے, مجوسی ہے, کافر ہے, مشرک ہے. امام نے کبھی یہ نہیں کہا. اے امام آپ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ نے کہا ہے کہ یزید بے نمازی ہے, یزید شرابی ہے, یزید کتوں سے کھیلتا ہے, یزید ریشم سے پہنتا ہے, یزید گانے بجانے والیوں کو اپنے پاس رکھتا ہے, یزید زانی ہے, یزید بہن بیٹے سے نکاح کو جائز کرتا ہے. تو آپ بھی مجھے بتائیے اگر کوئی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور شراب پیتا ہے تو بتاؤ یزیدی ہے یا حسینی ہے؟ بتاؤ. اگر وہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, تو بتاؤ وہ یزیدی ہے یا حسینی ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے جو نمازی نہیں ہے, اگر کوئی ایسا ہے جو شرابی ہے, کوئی ایسا ہے جو زانی ہے, کوئی ایسا ہے جو گانا بجاتا ہے, تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ کردار میں حسینی نہیں بلکہ یزیدی ہے, اور اس کا مریدہ اس کو بتا نہیں سکتا ہے. اس لیے اگر حسینی بننا ہے تو شراب سے دور ہونا پڑے گا, حسینی بننا ہے تو تمہیں نمازی بننا ہوگا, اگر حسینی بننا ہے گانا بجانے سے دور ہونا پڑے گا. دیکھیے تو صحیح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مانگ رہے ہیں نماز کے لیے, ایک دن مانگ رہے ہیں تلاوت کے لیے, ایک دن مانگ رہے ہیں استغفار کے لیے, ایک دن مانگ رہے ہیں تسبیح و تحلیل کے لیے. اس لیے اے مسلمانوں, حسینیت صرف ماتم نہیں سکھاتی ہے, حسینیت صرف جلوس نہیں سکھاتی ہے, حسینیت صرف مرثیہ نہیں سکھاتی ہے, حسینیت صرف رونا دھونا نہیں سکھاتی ہے, حسینیت بال نوچنا نہیں سکھاتی ہے, حسینیت آہو بکا کے لیے نہیں ہے, بلکہ حسینیت اس لیے ہے کہ جب بھی وقت آئے, جب بھی خطرے میں دین ہو, جب بھی خطرے میں نبی کی عظمت ہو, جب بھی خطرے میں نبی کی اعلی اولاد ہو, تو جب بھی خطرے میں ہو تو دین کے لیے, نبی کے لیے, اولاد کے لیے, قرآن کے لیے اگر گھر دینا پڑے تو دے دینا, سواد دینا پڑے تو دے دینا, جوانوں کی قربانی پڑے دینا پڑے دے دینا, جان گردن کٹوانا پڑے کٹا لینا, لیکن اسلام کی حرمت مت جانے دینا, اسلام کی عزت مت جانے دینا. اور یہی کہنا کہ جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر کہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دے. تو یہ
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم سب کو یہ درس دیتی ہے کہ جب دین خطرے میں ہو، اسلام خطرے میں ہو، تو یہ صرف ماتم سے کام نہیں چلے گا، مرثیہ سے کام نہیں چلے گا، ڈھول تاشے سے کام نہیں چلے گا۔ بتاؤ، جب بہنوں کے ساتھ وہ نکاح ٹھیک کہہ رہا تھا، بیٹیوں کے ساتھ یزید ٹھیک کہہ رہا تھا نکاح، ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کرے ٹھیک ہے، جب وہ نماز چھوڑتا تھا، جب وہ شراب کو عام کرتا تھا، اگر امام ڈھول بجاتے رہتے تو بتائیے اس وقت اسلام کا نظام درہم برہم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھلا بتاؤ، اگر مرثیہ پڑھتے رہتے اور کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تو بھلا بتاؤ اسلام ہم تک پہنچتا کیا؟ کبھی نہیں پہنچتا۔ تو امام فرماتے ہیں، سنیے، جب دین کے لیے وقت آ جائے تو دین کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر کے اسلام کی حفاظت کرنے والا اصل میں وہی حسینی ہوگا، وہی عباسی ہوگا، وہی قاسمی ہوگا، وہی کربلائی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان شہدائے کربلا کے صدقے اسی طرز اور انداز پر خدمت دین کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بس آخری بات کہ نبی تاریخ کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10ویں رات آتی ہے، اللہ اللہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے خیمے میں بلایا، اور خیموں میں بلانے کے بعد آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا تھا کہ دیکھو، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کرنے کے بعد یہ کسی کو قتل نہیں کریں گے، لہٰذا میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ لیکن کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک اونٹ لے، میرے گھر کے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑے، اور جس گاؤں اور جس شہر سے آیا اس گاؤں چلا جائے، اور جب کوئی پوچھے کہ بتاؤ امام حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑ کر کے چلے آئے، تو کہہ دینا کہ امام حسین نے ان بچوں کو بھیجنے کے لیے ہم کو کربلا سے واپس کیا ہے، ابھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، فکر مت کرو، کل بروز محشر جب ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کروں گا، حضور یہ غدار نہیں وفادار ہے، جنت دلا دیجیے، چلے جائیے۔ لیکن یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور چلے بھی کیسے جاتے؟ اس لیے کہ مرنے والوں کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، قتل ہونے والوں کے دل میں کوئی دہشت نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے مکھڑا کس کا ہے؟ حسین کا۔ سامنے تصویر کس کی ہے؟ حسین کی۔ سامنے جلوہ کس کا ہے؟ حسین کا۔ اور یہ حسین ہے کیا؟ نبی کی تصویر نہیں ہے، نبی کی تصویر نہیں ہے، نبی کا سایہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کا سایہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جیسا تمہارا سایہ، جیسا ہمارا سایہ۔ بتاؤ نبی کتنے خوبصورت تھے، نبی کی طرح آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی کا سایہ نہیں ہے، نبی کی تصویر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کا سایہ بھی ہے، نبی کی تصویر بھی ہے، لیکن ہماری تمہاری طرح اگر تصویر ہے نہیں، لیکن ہماری تمہاری طرح نہ تو تصویر ہے اور نہ ہی سایہ ہے۔ آپ کہو گے سایہ کیا ہے، تصویر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی کا سایہ اور نبی کی تصویر دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھ لے، حسین کو دیکھ لے، یہ نبی کا سایہ بھی ہے، نبی کی تصویر بھی ہے۔ سر سے لے کر سینے تک حسن یہ نبی کا سایہ ہے، نبی کی تصویر ہے، سینے سے لے کے پاؤں تک یہ حسین نبی کا سایہ ہے، یہ نبی کی تصویر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ رسول الثقلین، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ اب بھلا بتاؤ، جب نبی کے جلوے کا جواب نہیں تو یہ نبی کا سایہ ہے، نبی کا ٹکڑا ہے۔ اب جیسے نبی لاجواب ہے، حسین لاجواب ہے، آپ کہو گے کوئی خوف تھا کربلا والوں کو؟ ہم کہتے ہیں نبی کے عالم یہ تھا کہ نبی کے نام پر لوگ گردنیں کٹوا لیتے تھے اور فکر نہیں ہوتی تھی، تو یہ نبی کا شہزادہ کربلا میں ہے، حسین کو دیکھتے جاتے تھے، گردنیں کٹواتے جاتے تھے اور یہی کہتے جاتے تھے یہ تو ایک جان ہے جو حسین پر قربان ہے، ہزاروں جانیں ہوتی تو ساری جانیں امام کے قدموں پر نثار کر کے قربان۔
علماء اہل سنت یاد حسین ساری جانیں قربان کرتے نظر آتے، اس لیے امام بھیج رہے ہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے کہا اے فلانے تم جاؤ، انہوں نے کہا حضور آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، اللہ ہمیں وہ موقع دکھائے، ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ آپ نے فرمایا اے زہیر بن قین تم جاؤ، تو زہیر بن قین نے کہا ارے حضرت ہم کیسے میدان کربلا سے چلے جائیں، ہماری تمنا تو یہ ہے کہ 1000 بار مارے جائیں، 1000 بار زندہ کیے جائیں، پھر جلائے جائیں، ہماری رات سمندر میں پھینک دی جائے، پھر آئے، پھر ہم قتل ہو جائیں، تب بھی ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا اے حبیب بن مظاہر تم چلے جاؤ، انہوں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہاتھ میں تلوار ہے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، خدا کی قسم کوئی ہماری تلوار چھین لینا تب بھی ہم نہیں جائیں گے، پتھر مار مار کے آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا تم بھی چلے جاؤ، امام نے فرمایا تم بھی چلے جاؤ، تو کہتے ہیں ارے حضرت یہ بھالا ہمارے پاس ہے، اگر یہ بھی نہ ہو یہ سب یزیدی چھین لیں، خدا کی قسم ہم کوئی ہڈی تلاش کر لیں گے اور ہڈی سے ہی مقابلہ کریں گے اور تو آپ کے دشمنوں کو ماریں گے، آخر میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، اس طرح کا مسئلہ تھا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا رکو بیٹھو بیٹھو۔ آپ نے فرمایا سنو ہو سکتا ہے یہ خیمے کے اندر چراغ جل رہا ہے۔ امام نے فرمایا کیا اچھا ٹھیک ہے ہم چراغ بجھائے دیتے ہیں۔ امام نے پھونک مارا، چراغ بجھ گیا اور اس کے بعد کہا اب نہ میں تمہیں بظاہر دیکھ رہا ہوں نہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، جاؤ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، میدان محشر کے اندر تمہاری سفارش ہوگی، جنت ملے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے جلایا تو وہ دیکھا جہاں جو بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ وفادار ہیں، یہ جانثار ہیں، یہ غلام ہیں، یہ متوالے ہیں، یہ دیوانے ہیں جو بھگانے سے نہیں بھگ رہے، اور ایک وہ کوفہ کے بے وفا کتے ہیں جو 2,500 خط لکھا۔ امام جب آئے تو آج بھلا بتاؤ بے وفائی ایسا کر گئے کہ درہم و دینار کے چکر میں وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر امام کے خون کے پیاسے میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، دیکھا کہ امام کا ہر فدائی وہیں پر کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تو کہتے ہیں سب کے سب نیچے ہو گئے۔ اب آخر میں ایک بوڑھا صحابی کھڑا ہوتا ہے، 92 سال کی عمر کا صحابی ہے جس کا نام حضرت طریر حمدانی ہے۔ یہ اپنی لاٹھی کا ٹیک یا تلوار کا ٹیکا لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑا ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، لوگ مجھے زاہد مدینہ کہتے ہیں۔ اے نواسہ رسول، جب سے آپ کے نانا جان کا انتقال ہوا ہے میں نے اپنا مصلی مسجد نبوی شریف میں بچھا لیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بلا ضرورت میں مسجد نبوی شریف سے باہر نہیں گیا، پاخانہ پیشاب کو چھوڑ کر کے۔ لوگ مجھے زاہد مدینہ کہتے ہیں، آپ نے مجھے بلایا نہیں، لیکن سرکار جب آپ کا نورانی قافلہ مدینے سے چلا تھا تو میں بھی اپنا مصلی مسجد نبوی شریف سے اٹھایا تھا، آپ کے مقدس قافلے میں شامل ہوا تھا، مدینہ سے مکہ آیا، مکہ سے کربلا آیا، اور اس امید پر آیا ہو کہ حضور ہمیں اپنے قدموں سے جدا نہ کرے۔ کل تسلیم محرم الحرام عاشورہ کے دل جب آپ کی چوکھر سے شہادت کی بھیک پڑ رہی ہو تو ہمارے دامن میں بھی شہادت کی بھیک عطا فرما دے۔ ہم سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایسے فدائی ہیں جو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، امام کے پاس زندہ رہنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ اصل عاشق انہی کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ دل کی تمنا یہ ہے تیرے قدموں میں سر ہو اور تانے زندگی ٹوٹے، تیرے قدموں میں سر ہو اور تانے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 60,000 کا لشکر جرار ہے، 72 لوگ ہیں، 3 دن کے بھوک و پیاس کے عالم میں ہے، لیکن کوئی جان بچانے نہیں بلکہ ہر ایک امام کے قدم پر قربان ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا تو پھر یہ سمجھ لو
یہ سمجھ لو اب تم تقتلون غدا ولا یغاث منکم، یہ سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا کل 10ویں محرم الحرام کو تم سب قتل کر دیے جاؤ گے، تم سب قتل کر دیے جاؤ گے، بار بار قتل کر رہے تم سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو ایک کبھی ماتھا ٹھنکا نہیں، سلوٹیں چڑھی نہیں، شکن نہیں آیا ماتھے پہ جب امام نے کہا سب قتل کر دیے جاؤ گے، تو بوڑھا بچہ جوان ایک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک، اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے جو آپ کے ساتھ ہمیں قتل ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ ہم خوش نصیب ہے حضور کہ ہم سیدہ کے لال کے ساتھ شہیدوں میں شمار ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہے میرے آقا آپ کے در کے بھیک جب ہمیں ملے گی تو جہاں لوگ قاسم کو یاد کریں گے، عباس کو یاد کریں گے، ہم غلام بھی یاد کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا بار بار بھگانے سے کوئی بھاگنے والا نہیں ہے، بھیجنے سے جانے والا نہیں ہے، یہ سر کٹانے آئے ہیں، سر بچانے کربلا میں نہیں آئے۔ جب امام کو اور زیادہ اطمینان ہو گیا تو چونکہ امام کے خیمے میں سب بیٹھے ہی ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا سنو یہ 10ویں محرم الحرام کو جب تم نے میرے قدم پر قربان ہونے کا پکا ہے ترہی لیا ہے تو سنو حسین مجبور نہیں ہے، حسین فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا شہزادہ ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسین نبی کے سینے کندھے پر کھیلنے والا شہزادہ ہے۔ مجھ کو نبی نے جنت کی جوانوں کا سردار بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا سنو آدمی مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر سے اٹھے گا، حساب ہوگا، حساب کے بعد جنت ملے گی۔ سنو لیکن تم میرے اوپر اپنی جان قربان کرنے کا جب وعدہ کر رہے ہو تو سنو شہید کل ہوگے۔ آج دیکھو کہا حضور کیا دیکھے؟ تو امام علی مقام رات کے سناٹے میں کربلا میں اپنے خیمے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا رؤوسکم وانظروا الی السماء، اے میرے جانثارو غلاموں میرے اسی خیمے میں بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک ساتھی نے جب میدان کربلا میں امام حسین کے خیمے سے اپنے سر کو آسمان کی جانب دیکھا تو فجعلوا ينظرون مواضعهم ومنازلهم في الجنہ، تو آپ کا ایک ایک کربلائی ساتھی امام حسین کے خیمے میں بیٹھا جنت میں اپنا محل دیکھ رہا تھا۔ وَهُوَ يَقُولُ هَذَا مَنزِلُكَ يَا فُلَانُ، اور امام حسین ایک ایک کا نام لے کر کے فرماتے جاتے تھے اے فلاں دیکھ لے جنت میں تیرا مقام یہ ہے، اے فلاں دیکھ لے جنت میں تیرا محل یہ ہے۔ شہید کل ہونا ہے، شہادت سے پہلے آج ہی نماز رسول امام حسین نے اپنے ایک ایک جانشین کو کربلا میں اپنے خیمے کے اندر بٹھا کر کے جنتی محل کا دیدار کروا دیا ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین مجبور تھے، امام حسین مجبور نہیں، جس کا باپ مختار، جس کا نانا مختار، اس کا بیٹا بھی مختار ہے، لیکن وہاں کربلا میں اختیار اور طاقت دکھانے نہیں گئے ہیں بلکہ سر کٹا کر بھوکے پیاسے رہ کر کے دین پر استقامت دکھانے کے لیے گئے ہیں۔ اور وہ صحیح ہے کہ آج آدمی کہتا ہے ہم خدا ہیں، آج آدمی کہتا ہے موسیٰ ہے، آج دیکھو کہتا ہے ہم عیسیٰ ہیں، آج کوئی کہتا ہے ہم مہدی ہیں، آج کوئی کہتا ہے آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مہدی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم رسول ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک کوئی مالی دلال پیدا نہیں ہوا جو کہے میں حسین ہوں، آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں چلا جو کہے میں حسین ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہتا ہے نبی ہو تو بس دعویٰ ہے، جب وہ کہتا ہے رسول ہو دعویٰ ہے، لیکن یہ دنیا دار مکار جب کہے گا میں حسین ہوں تو سمجھتا ہے کہ دقت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ حسین ایسا ہی نہیں بنتا، حسین بنتا ہے پہلے 3 دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، عباس جیسا بھائی، قاسم جیسا بھتیجا، علی اکبر جیسا جوان بیٹا، علی اصغر جیسا بیٹا شہید کروانا پڑتا ہے، ڈاکٹر زخمیں کھانے پڑتے ہیں، عالم سلطنت میں سر کٹانا پڑتا ہے، یہ حسین کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو حسین بننے کا آج کوئی دعویٰ نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے، تو اس سے سمجھ نہیں آتا ہے۔ اب بتاؤ کہ حسین نہیں بن سکتا تو اب اس سے سمجھ میں آتا ہے جو یہ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں، نبی ہماری طرح تو یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار، یہ دنیا دار،
یہ نبی کا دشمن ہے. اب یہ بتائیے کہ نبی نے حسین کو کیا کہا؟ پھول. نبی نے کہا پھول، حسین کو کہا پھول. اب ظاہر ہے کہ پھول کہاں ہوگا؟ پھول کے لیے ڈال بھی ہوگا، ڈال کے لیے پیڑ بھی ہوگا. اب یہ بتائیے کہ اگر یہ ڈال سوکھ جائے تو پھول سوکھ جائے گا، پیڑی سوکھ جائے تو بھی سوکھ جائے گا. اب یہ بتائیے کہ پھول ہے، علی فاطمہ ڈال ہے، نبی جڑ ہے. اب یہ کہتے ہیں جو کہتا ہے نبی ہماری طرح یا ہم نبی کی طرح، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اور یہ جس درخت کے پھول کوئی حسین کی طرح نہیں ہو سکتا ہے تو اس پھول کی جڑ محمد رسول اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جو بندہ تماشا دیکھے دیدہ کو آنکھ والا تماشا دیکھے دیدہ اور کیا نظر کیا دیکھے. انشاءاللہ آگے کی تفصیل بیان کریں گے.